تیمور جھگڑا صاحب، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ پاکستان پہ بھی میں آتی ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا اثر پاکستان کے اوپر بھی پڑے گا اور پڑ رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت؟ اثر تو صرف پاکستان پہ نہیں پڑے گا، اثر پوری دنیا پہ پڑے گا، اور بالخصوص میرے خیال میں جو مسلم امہ میں جو کمزوری ہے آج کے ٹائم پہ اس کو بہت بری طرح ایکسپوز کر دیا۔ آپ نے پچھلے چند ہفتوں میں OIC کا نام سنا ہے؟ لاسٹ ٹائم جب میں نے OIC کا نام سنا تھا جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے، جب یہاں پہ ایک کانفرنس ہوئی تھی اس وقت میں، لیکن آپ نے پچھلے کچھ ٹائم میں سنا ہی نہیں ہے، جبکہ ایک انٹرا مسلم ایشو ہے ایران اور GCC کے ممالک کے درمیان۔ گلوبلی تو ایشو اس لیے ہے کہ ہم تو زیادہ فریجائل ہیں نا، ہماری تو اکانومی اپنے پیروں پہ ہے نہیں، اس لیے اس پہ میں آتا ہوں، لیکن گلوبلی اگر آپ یہی دیکھیں فریجلٹی کی بات تو صرف نہیں ہوتی نا، فریجلٹی کی اگر بات ہو تو آپ ایران کے ایکشن ہی دیکھ لیں۔ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ ایران جیت رہا ہے، ایران اس لیے تو نہیں جیت رہا نا کہ ایران امریکہ کا نقصان زیادہ کر رہا ہے، ایران اس لیے جیت رہا ہے کہ جو امریکہ یا اسرائیل کے مقاصد تھے وہ پورے نہیں ہو رہے۔ ایران کے پاس ایک چوائس تھی کہ وہ خامنئی کے مرڈر کے بعد ہار تسلیم کر لے، وینزویلا میں بھی ہوا تھا، ٹھیک ہے جی، اور ایران کے پاس یہ چوائس تھی کہ وہ نیشنل انٹیگریٹی پہ کمپرومائز نہ کرے، بہت بڑی قیمت ادا کر کے انہوں نے وہ مشکل چوائس لی۔ لیکن آج 10 دن بعد میرے خیال میں یہ بات کلیئر ہے کہ میرے خیال میں جو وہ پیریڈ تھا جس میں امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ فورس کر سکتے تھے کہ جلدی سے جلدی جو ہے وہ یہ جنگ ختم ہو، اس پیریڈ سے ہم نکل گئے۔ ابھی یہ ٹیمپلیٹ ہم نے دیکھا ہے، جیسے یوکرین اور رشیا کی جنگ تھی، جب پہلے ہفتے 2 میں ختم نہیں ہوئی، 4 سال بعد بھی چل رہی ہے۔ اور یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جنگ مہینہ 2 3 4 رہی تو پوری دنیا کی اکانومی پہ بڑے خوفناک اثر پڑیں گے۔ ہمارے جو سب سے امپورٹنٹ دوست ہیں جو ہمیں فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں، سعودی، UAE، ان کی اکانومیز پہ بہت سخت اثر پڑے گا، چائنا پہ بھی پڑے گا، کیونکہ چائنا جو ہے جتنی اس کو انرجی چاہیے یا جو وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ اکانومی ہے، جب دنیا میں ریسیشن آئے گی تو چائنا پہ بھی آئے گی۔ تو ایسے حالات یہ جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے اس کے بعد تو ان کو کافی اس میں مجھے تو 2 لیسن ہی نظر آتے ہیں جو ہم بار بار نہیں سیکھتے۔ ایک یہ کہ دیکھیں الٹیمیٹلی ہماری اسٹرینگتھ نہ فورن پالیسی میں خوش آمد ہے، نہ کسی کو نوبیل پرائز دینا ہے، نہ بورڈز آف پیس جوائن کرنا ہے۔ الٹیمیٹلی ہماری اسٹرینگتھ یہی ہے کہ ہم انٹرنلی ایک پولیٹیکلی سٹیبل سسٹم، ایک ایسے اکنامک سسٹم جو کہ جنگوں کو اور گلوبل حالات کو زیادہ ریزیلینٹ ہو وہ ڈیولپ کریں، اور جب تک ہم وہ نہیں کریں گے، ویری امپورٹنٹ یہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اکانومی بھی، ایران کی اپنی اکانومی تھی، انڈیجنس تھی، اس لیے انہوں نے سروائیو بھی کر لیا۔ میں آپ کے اوپر آتی ہوں رانا صاحب، مفتاح صاحب بتائیے گا، میں تو سیدھی آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ عوام کی بات کرنے لگی ہوں، آپ سے پوچھنے لگی ہوں کہ یہ جو ایٹم بم گرا ہے پاکستان کے عوام پہ تیل کے حوالے سے، یہ قیمتوں کی جو آئے ہیں 55 روپے پیٹرولیم پرائسز میں، جس میں لیوی جو ہے وہ تقریباً اب 125 روپے پہ چلی گئی ہے، جو ٹیکس ہم دے رہے ہیں تیل کے علاوہ جو خریدتے ہیں اس کے علاوہ جو ٹیکس ہے، تو سر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کتنا یہ جنگ طویل ہوئی تو ہم کدھر کھڑے ہوں گے؟ آصفہ بھائی، جنگ اگر طویل ہوئی تو مزید پرائز بڑھے گی اور مزید ہم پہ بوجھ پڑے گا، لیکن جو اس بار پرائز بڑھائی گئی ہے یہ اس لیے بڑھائی گئی ہے کہ یہ چاہ رہے تھے کہ سپلائی شارٹیج نہ ہو جائے اور لوگ ذخیرہ اندوزی نہ کریں، کیونکہ لوگوں کو لگ رہا تھا، پتہ تھا کہ 8 دن میں پرائز بڑھنے والی ہے، 15 کو تو بڑھے گی 55 روپے سے، ابھی سے پیٹرول اپنی گاڑیوں میں بھروا لو، اپنے پیٹرول پمپ میں ٹنکیوں میں رکھ لو وغیرہ وغیرہ۔ تو شاید پرائز بڑھانا ناگزیر تھی، لیکن جو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ ٹیکس بڑھا دیں گے تاکہ حکومت کو یہ فائدہ مل جائے جو عوام کی جیب سے جا رہا ہے پیسہ، لیکن انہوں نے جو کیا کہ انہوں نے سارے کا سارا جو پروفٹ تھا وہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو، آئل ڈیلرز کو اور دیگر کو دے دیا۔ تو میری تو یہ فہم سے باہر ہے کہ یہ اس قسم کی
حرکت کیوں کی گئی کہ 19 ارب روپیہ تخمینے کے مطابق عوام کی جیب سے اس ہفتے میں نکلے گا، اس ہفتے کے اندر 19 ارب روپیہ، اور وہ چلے جائے گا کمپنیوں کی جیب میں، ان کمپنیوں کو جو کہ 28 فروری سے پہلے یہ مال خرید چکے ہیں اور جنہوں نے سستا مال لیا ہے. اور جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں کہ نہیں وہ بعد میں کمپنیوں کو نقصان ہوگا، بعد میں بھی کبھی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ جب بھی کمپنیوں نے جس ریٹ میں بھی خریدا ہے اس سے مہنگا ہی بکواتے ہیں آپ. تو یہ پتہ نہیں کیوں کیا ہے، یہ کیا یا بے وقوفی تھی یا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ تھا، یہ تو اللہ جانتا ہے اور آپ جیسے جید صحافی اس کے بارے میں تفصیل کریں گے. لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں، اور وہ جو چینی کے اندر 55 روپے 50 روپے جو چینی کی قیمت بڑھوائی تھی پچھلے سال چینی کے مل مالکان کو فائدہ کرنے کے لیے 20 خاندانوں کو اور پورے عوام کو، اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ صرف انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، قیمت بڑھا دی تاکہ شارٹیج ختم ہو جائے، لیکن قیمت بڑھا کے حکومت کے پاس رکھ لیتے، ٹیکسوں میں رکھ لیتے، کہیں ہم کو ریلیف دے دیتے. انہوں نے قیمت بڑھا کے کمپنیوں کو دی. اچھا، یہ اس پہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. وہ ایسا کیوں نہیں ہے رانا صاحب؟ سادہ سی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ پرانا تیل خریدا گیا تھا، اس تیل کے اوپر جو ہے وہ قیمت بڑھا دی گئی، جس سے کہ جو تیل بیچنے والی کمپنیاں ہیں ان کو فائدہ ہوا ہے، اور حکومت پاکستان نے ٹیکس اوپر اور زیادہ لگا کے 19 ارب روپیہ اپنی جیب میں ڈال لیا ہے. اب اس میں کوئی مشکل میتھ تو ہے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایسا نہیں ہے، کسی کے کوئی جیبیں نہیں بھری گئیں اور کوئی کسی کو ایڈوانٹیج نہیں دیا گیا. او ایم سی کے جو رولز ہیں اس کے مطابق 20 دن کا جو ہے انہوں نے اپنا سٹاک رکھنا ہوتا ہے، ریزروز رکھنے ہوتے ہیں او ایم سیز نے. آج اگر عالمی منڈی میں تیل مہنگا ہو گیا اور ہم نے اپنے جو فارمولہ ہمارا موجودہ فارمولہ اس کے مطابق ہم نے پرائسز انکریز کر دی، تو ایسا لگ رہا ہے کہ جی پرانے سٹاک پہ ان کو فائدہ ہو گیا. اسی طرح جب تیل کی قیمتیں کم ہوں گی تو انہوں نے 20 دن کا سٹاک ان کے پاس موجود ہوگا، تو تب وہ مہنگا سٹاک جو ہے وہ نئی ریوائز سستی قیمتوں میں بیچیں گے. صاحب ایک سادہ سا بات بتائیں کہ یہ جو تیل ابھی اس وقت پاکستان میں ہے جس کو لوگ استعمال کر رہے ہیں، یہ 20 دن کا سٹاک تھا، پہلے سے لے لیا گیا تھا، پاکستان میں آ چکا تھا، پھر اس کو مہنگا کیوں کیا گیا؟ اس کے اوپر پیسے کیوں لوگ دے رہے ہیں؟ میں اسی کو ایکسپلین کر رہا ہوں جی کہ اگر یہ جو 20 دن کا سٹاک ہے یہ سستا تھا اور آج ریٹ بڑھا دیے گئے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں سٹاک ریپلیسمنٹ. آج اگر آپ سٹاک ریپلیسمنٹ جو ہے اگر آپ نے کرنا ہے، اگر فائنینشیل کرنچ کوئی نہیں لے کے آنا یا سرکولر ڈیٹ نہیں لانا، تو آج آپ قیمتیں ریوائز کریں گے تو وہ مہنگا سٹاک لے سکیں گے نا، نمبر 1. اور جو آپ کہہ رہے ہیں ان کو فائدہ ہو گیا، تو یہ فائدہ جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے کہ او ایم سیز کو ہو گیا، جو کہ نہیں ہوا، انہوں نے تیل اتنا ہی لینا ہے، اتنا ہی تیل جتنا فائدہ ہوا اتنے کا تیل کی جگہ تیل ہی ریپلیس ہوگا، اتنا ہی. مثال کے طور پہ اگر 100 لیٹر، یہ ریاست پاکستان سے وہ کمپنیاں ابھی بھی خریدیں گی جو کہ پہلے سے پڑا ہوا. یہ اس کو کلیریفائی کریں گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسے وہ اگر آج ہمارے پاس، اس کو آسان طریقے سے بتاتا ہوں، 100 لیٹر پڑا تھا نا آپ کے پاس، 10 روپے پہ آپ نے خریدا، تو 1000 روپے کا آپ کے پاس وہ مال تھا جو پڑا ہوا تھا، وہ آپ نے 1000 روپے کی جگہ بیچنے کی جگہ آپ نے 1500 روپے کا بیچ دیا. یہی آپ کہہ رہی ہیں نا. لیکن آپ کی جو اگلی خرید ہے وہ 1500 روپے کی. تو اگر آپ یہ قیمتیں بر وقت نہ بڑھاتے تو آپ 100 لیٹر نہ خرید سکتے، آپ 70 لیٹر خریدتے، 60 لیٹر خریدتے. ایک کرنچ آ جاتا جو آپ نے اوائڈ کیا. اب آگے جاتے ہوئے جب قیمتیں کم ہوں گی تو ان کے پاس 20 دن کا ریزرو پڑا ہوگا، اور یہ سستا ریزرو مہنگے ریزرو سے چینج ہو جائے گا. سستا ریزرو جو ہے، جو سستا تیل ہے وہ بک جائے گا مہنگے داموں میں، اور اب ان کے پاس جو مہنگی خرید ہے وہ جمع ہو جائے گی. اب عالمی منڈی میں قیمتیں گر گئی تو آپ کو وہی نہیں، یہ بڑی سمپل سی بات ہے. سابق وزرائے خزانہ بیٹھے ہوئے، نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں نہیں سوال پوچھتی، چلیں عام آدمی کا سوال یہ پوچھ لیتے ہیں. مکمل تو کرنے دینا موقع. جی اب آپ کا وہ جو مہنگا تیل خریدا ہوا ہے سستی قیمتوں میں، وہ ان کو سستا بیچنا پڑے گا. یہ جو سپیس آج ان کو ملی، وہ سپیس ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی. تو یہ اگر آپ نہ کریں تو پھر تو آپ کی جو ہے سپلائی چین جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے. بڑی سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے سر، ادھر سے سوال لے لینا. سمپل تو نہیں ہے، مطلب جو سوال اٹھایا گیا ہے کہ اگر یہی پیسہ اگر کرنا تھا، کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ 30 دن کا سٹاک ہے، کوئی سپلائی کا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، جب پیٹرول سٹیشنز نے پیٹرول بیچنا بند کر دیا، یا تو سٹاک نہیں تھا، یا اگر سٹاک تھا وہ اسلام آباد میں 20 لیٹر سے بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں سٹاک تھا، وہ کہہ رہے ہیں اگر ایسا تھا تو پھر آپ نے اس کا بھی میں جواب دے پھر جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں تھی. اچھا، جو مفتاح صاحب نے بات کی، لیٹس جسٹ سے کہ اگر 20 ارب روپے کا ٹیکس ہی آ جاتا، آپ نے یہ سگنل بھیجنا تھا پیٹرولیم کمپنیز کو ہی کہ ہم قیمت بڑھائیں گے، اور آپ یہی جو ہے وہ ٹیکس بڑھا کے کرتے، عوام کا غصہ تو ہوتا، لیکن وہ 20 ارب روپے حکومت کی جیب میں آتا. آپ اگلا پرائس انکریز کوشن کر سکتے تھے. اور یہی دیکھ لیں، دیکھیں اب
کل اور آج میں $20 تقریباً تیل کی قیمت اور بڑھی ہے. ابھی تو تھوڑی نیچے آ گئی ہے, $120 تک گئی تھی. اگر $20 اور بڑھی ہو تو اگلے ہفتے وہ پیسہ واپس دیں گے یا آپ ان کو $30 کا اور منافع دیں گے؟ یور ٹیک. پھر میں نوید قمر صاحب کی بھی بات سنواتی ہوں, شاید وہ آپ کے اتحادی ہیں, ان کی بات زیادہ سمجھ میں لیکن سب سے پہلے تو ان کو کہا کہ سٹاک تھا یا نہیں تھا, یہ شارٹیج کیوں آئی. ڈیفینیٹلی جب لوگوں کو پتا تھا پیٹرول سٹیشنز کو کہ آگے تیل مہنگا ہونے جا رہا ہے تو وہ اسی کو ہورڈنگ کہتے ہیں نا, کہ وہ بیچ کم رہے تھے کیونکہ جب مہنگا ہوگا تو تب ہم بیچیں گے. اب یہاں آپ مجھے بتائیں کہ حکومت کہاں تھی جب وہ ہورڈنگ کر رہے تھے اور وہ ذخیرہ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں, حکومت کی پہلی دفعہ پالیسی OMCs کو یہ ہدایت تھی کہ جو ہر ہفتے مثال کے طور پہ ایک پمپ جو ہے وہ 100 لیٹر لے رہا ہے وہ OMCs سے, تو آپ نے ان کو 500 لیٹر نہیں دینا ہے, آپ نے 100 لیٹر ہی دینا ہے. تو ہم نے یہ ریشننگ کی, OMCs کو کہا کہ آپ پیٹرول سٹیشنز کی سپلائی کو ریشنلائز کریں, تبھی تو شارٹیج نہیں ہوئی. اور جن لوگوں نے ایسا کیا, جن کی کمپلینٹس ان کے خلاف سخت ایکشن لیا گیا. دیکھیں دوسری بات میں نے آپ کو بتا دیا, آپ نے سٹاک ریپلیس کرنا ہوتا ہے. نمبر 1, آپ نے سٹاک مہنگا, اگر آپ کا سٹاک ابھی سستا ہے اور آپ نے مہنگا سٹاک لینا ہے تو وہ آپ سستے سٹاک کو مہنگا بیچیں گے تو اتنا سٹاک آپ لے سکیں گے. یہ میں نے پہلے جو ایکسپلین کیا, آئی تھنک آئی ہیو کورڈ اٹ, اس کے علاوہ کوئی پوائنٹ نہیں سر, وہ ابھی تک ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. جی مفتاح صاحب, معذرت کے ساتھ آپ سے پوچھ رہے ہیں. میں سمجھاؤں, میں آسان, جی سمجھائیے سر. ایک منٹ, آسما بہن جی, میں دیکھیں آسان زبان میں, $10 کا پیٹرول خریدا تھا پیٹرول کی کمپنیوں نے, ٹھیک ہے. ان کو گورنمنٹ کہتی ہے کہ جو تم نے 10 کا خریدا تھا وہ 11 کا بیچنا, یہ ان کو کہا تھا. اور $10 کی ان کا کس طرح خریدا تھا کہ ایوریج تھی 15 فروری سے لے کے 28 فروری کے اندر ایوریج کری تھی انٹرنیشنل منڈی کی, اس حساب سے $10 آیا. ہم نے کہا کہ 10 کی جگہ آپ 11 کا بیچیں, 10% آپ کا منافع ہوگا. یہ بات ٹھیک ہے. اور 15 دن کا یہ رول تھا کہ 15 دن میں ہوتی ہے. آپ نے اچانک 7 تاریخ کو رول چینج کر دیا اور آپ نے کہا نہیں, ہم آپ کو 10 کی جگہ 11 کی جگہ آپ $15 کا بیچنے دیں گے. تو $4 کا ایڈیشنل پروفٹ ہو گیا. بالکل ان کو ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے امید 15 تاریخ تک ان کو $11 کا بیچنا چاہیے تھا. آپ نے کہا نہیں, ہم 11 کی جگہ 15 کا آپ کو بیچنے دیں گے, تو $4 کا ایڈیشنل پروفٹ ہو گیا. اب رانا صاحب جو فرما رہے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب پرائس کم ہوگی تو ان کا نقصان ہوگا. یہ بات درست نہیں ہے. جب وہ $15 کی خرید رہے ہوں گے, سمجھ لیں $25 کا خرید رہے ہیں پیٹرول. جب $25 کا سمجھ لیجئے کہ یہ انہوں نے 15 اپریل سے 30 اپریل تک خریدا. اس کے بعد جب پہلی مئی آئے گی تو ہم, اور پہلی مئی کی جنگ ختم ہو جاتی ہے, پیٹرول سستا ہو جاتا ہے, $25 کی جگہ $10 کا ہو جاتا ہے. پاکستان میں $10 کا نہیں ہوگا. پاکستان میں کیونکہ کمپنیوں کی خرید 25 تھی, اس لیے ہم 25 کی جگہ 26 کا بکوائیں گے, اور کمپنیوں کو اس وقت بھی $1 نفع دیں گے. تو ابھی ہم ان کو $4 ایکسٹرا دے رہے ہیں کیونکہ اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں آسما کہ اس میں آپ دیکھیے گا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. آپ دیکھیے گا کہ اس میں یہ اتنے بیوقوفی کوئی نہیں کرتا ہے, اتنے پاگل کوئی نہیں ہوتے, یا اگر اتنے پاگل ہیں تو پھر تو مطلب گھبرانے کی بات ہے. لیکن یہ پوری حکومت آ کے یہ باتیں کر رہی ہے, غلط سیدھا حساب ہے یار. آپ نے اچانک, اور اگر آپ کو 15 دن سے 7 دن کے پیریڈ پہ آنا چاہیے تھا تو یہ پہلی یا 15 کو آنا چاہیے تھا جہاں پیریڈ ختم ہوتا ہے. آپ نے تو 20 کے پیریڈ میں ان کو فائدہ دے دیا. تو this is a highway robbery, I tell you. This is تو nothing آپ کو else but لگتا ہے کہ highway robbery. بیوروکریسی نے حکومت پہ دباؤ ڈالا کہ آپ یہ فیصلہ لیں مفتاح صاحب, اور پھر وہ جو جتنے بھی ارب روپے گئے ہیں جس کی جیب میں, وہ پھر وہ ان کے دباؤ کی وجہ سے گئے ہیں؟ آسما دیکھیں, میں اکانومسٹ ہوں, میں نے آپ کو انالیسس کر کے بتا دیا کہ یہ کمپنی کو گفٹ گیا ہے, یہ کمپنی کی جیب میں پیسے چلے گئے ہیں اور کبھی بھی ریکور نہیں ہوں گے. کیونکہ کمپنی کو جب بعد میں سستا بیچنا ہوگا تو بھی ان کو, جب وہ سستا لیں گے تو سستا بیچنا ہوگا, وہ جب مہنگا خرید چکا ہوں گے تو دنیا میں قیمت کم بھی ہو جائے گی, وہ ہمیں مہنگا بیچ رہے ہیں. رانا صاحب اب یہ اس کو دیکھیں, اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے. سن لیجیے میری بات, کسی بیوروکریٹ نے پریشر ڈالا ہے, کسی بیوروکریٹ نے پریشر ڈالا ہے, کسی میڈیا اونر نے پریشر ڈالا ہے, کسی پراپرٹی ٹائکون نے پریشر ڈالا ہے, مفتاح یا تیمور جھگڑے نے پریشر ڈالا ہے, مجھے نہیں پتا. یہ تو آپ معلوم کریں گی کہ کس کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اور کس نے پریشر ڈالا ہے. نہیں دیکھیں, میں پھر اس ہم کو کیا معلوم کریں, ہم معلوم کریں گے تو پیکا لگ جائے گا. پہلے آپ کا دیکھیں, آپ کا بائی منتھلی آپ کی پرائس ریوائز ہوتی تھی, ہر 15 تاریخ کو یا 30 تاریخ کو پرائس ریوائز ہوتی تھی, اور وہی فارمولے سے ریوائز ہوتی تھی کہ آپ پلاٹس کی ایوریج لیتے تھے جو آپ کا ایکسچینج ریٹ تھا. صرف فرق یہ ہوا ہے کہ آپ نے بجائے کہ 15 دن کے بجائے آپ نے اس کو ہفتہ وار کر دیا. آپ ہفتہ وار بھی کر لیں, ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ جو $4 کمائے ہیں لیکن جب 15 دن کس کی جیب میں گئے, ہفتہ وار کر لیں, لیکن 15 دن کے پیریڈ پہ کریں نا جب پیریڈ ایکسپائر ہو گیا. مفتاح صاحب, یہ میں ایک سوال مجھے جواب آپ دے دیں, کیا جو فارمولا ہے پرائس ریویژن کا, ہم نے جو 15 سے ہفتہ وار کیا, کیا ہم نے تبدیل کر دیا فارمولا, یہ پوچھیں.
اگر وہ فارمولا تبدیل نہیں ہوا نہیں، بالکل۔ تو کسی کو پروفٹ نہیں دیا گیا. یہ صرف سوال یہ پوچھ لیں. اگر وہی فارمولا ہے جو پرانا چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کسی کو منافع نہیں دیا گیا. یہ اس سوال کا جواب دے دیں. کیا ہم نے پرائز کی جو پلاٹس کی ایوریج لیتے ہیں اور جو آپ کا ایکسچینج ریٹ کا وہ فارمولا ہم نے تبدیل کر کے قیمتیں بڑھائی ہیں؟ اس چیز کا جواب دے دیں مجھے. جی مفتیٰ صاحب. ہاں یا نہ میں جواب جی اگر اس کا جواب نہ ہے، اس کا جواب ہاں یا نہ میں مجھے لیں. ابے جواب تو سن لے بھائی. جی جواب تو احسن بھائی جواب تو سن لو. جواب تو سن. دیکھیں اگر یہ فارمولا پہلی کو یا 15 کو چینج ہوتا نا، جس کے اندر آپ نے کیونکہ پہلی کو آپ نے پرائس 15 دن کی دی تھی ان کے پچھلے 15 دن پہ، پہلی یا 15 کو چینج ہوتا نا یہ فارمولا کہ اب سے ہم 7 دن کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں. فارمولا چینج ہوا یا نہیں یہ پوچھ. پھر آپ میری بات سن لیں. 7 دن سے 15 دن تک آپ اگر مڈل آف دا پیریڈ میں رول چینج کر دیں کہ جس سے کمپنیوں کو فائدہ ہو اور لوگوں کو نقصان ہو تو یہ آپ نے فارمولا چینج نہیں. اب یہ فارمولا چینج نہیں ہوا. نمبر 1 نہیں فارمولا چینج نہیں ہوا. میں آپ جواب دینے دینا. اب میرا اگلا ٹائم نہیں دیں گے بات کرنے کا، مجھے موقف بیان نہیں کرنے دیں گے. حکومت کے پاس ٹائم ہے. اچھا ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ سوال آپ ہی کا ٹائم چل رہا ہے اچھا ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ سوال کر رہے ہیں. حکومت بات کرے سر. ابھی رانا صاحب ہی بات کریں گے. میں خاموش ہوں. اس پرائس اس سوال کا تو جواب دے لیں. اس پرائس انکریز کا منافع کمپنیز کے پاس گیا ہے کس کو ملا یا حکومت کے پاس؟ آپ اس کا جواب سمپل ایک میں نے آپ کو بہت اس کا سمپل جواب دیا. میں شاید ایکسپلین نہیں کر سکا. میں دوبارہ ایک چیز تو طے ہو گئی یا حکومت ایک چیز تو طے ہو گئی کہ فارمولا چینج نہیں ہوا. ٹھیک ہے. جب قیمتیں گریں گی تو ٹائمنگ چینج ہوگی. نہیں تب بھی ہفتہ وار ریویژن ہوگی تو تب وہی چیز ریورس ہو جائے گی. نمبر 1 اب منافع جو ہے دیکھیں اب منافع یہ ہے کہ ہم نے کوئی 4 روپے کا ایکسٹرا پروفٹ نہیں دیا. ہم نے پلاٹس کی ایوریج استعمال کی ہے. ہم نے کوئی پروجیکٹڈ ایوریج نہیں استعمال کی کہ اگلے 10 دن بعد پلاٹ جو ہے $150 فی بیرل سے 200 پہ ہو جائے گا تو ہم 200 استعمال کریں. ہم نے جو حاضر پلاٹس کی ایوریج ہے وہ لگائی ہے. سر سوال یہ ہے کہ منافع کس کی جیب میں؟ منافع اس لیے دیکھیں یہ عام آدمی کو نہیں سمجھ آ رہا جو آپ کہہ رہے ہیں. آپ یہ بتائیں عام آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ جو آپ نے اگر آپ اس پرائز کو ریوائز نہ کرتے تو آپ کی جتنی آپ کے پاس سٹاک پڑا تھا اگر وہ اس میں اضافی لیکوڈیٹی نہ ڈالتے تو یہ سٹاک آپ کا پورا نہیں ہونا تھا. ڈسرپشن ہونی تھی. تو ہم نے اس سے انشور کیا ہے کہ ایک ڈسرپشن کا کرائسس. وہ جو عوام نے 55 روپے اوپر دیے ہیں وہ کس کو دیے؟ نہیں وہ انہوں نے اگلا جو دیکھیں 15 تاریخ تک کس کو دے؟ اس کی میں آپ کو سمپل مثال دیتا ہوں. ایک آپ ٹیلی فون خریدنے گئے دکان سے، ٹھیک ہے. اب آگے جو ٹیلی فون بنانے والی فیکٹری ہے 100 روپے کا فون ہے. اگلا جو فون آپ نے خریدنا ہے اب انہوں نے 150 کا کر دیا. اگر یہ دکاندار 100 کا ہی فون بیچتے تو وہ اگلا خرید 150 والے فون کو لا ہی نہیں سکے گا کہ اس کو بیچے اور فون کی شارٹیج ہو جائے. میرا سوال تو نہیں میں آپ کو بڑا سمپل بتا رہا ہوں. رانا صاحب میرے عام آدمی کا سوال ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 100 کا فون جب 150 میں بیچیں گے تو اس کی جیب میں جائے گا نا. مطلب یہ لیفٹ رائٹ اوپر نیچے لیکن جواب نہیں دے رہا. تبھی وہ کمپنیوں کی جیب میں کیسے چلا گیا؟ وہ اس لیے گیا کیونکہ کمپنی نے 1 لیٹر کی جگہ 1 لیٹر خریدنا ہے. اس نے 20 دن کے ذخائر پورے کرنے ہیں اور وہ جب 20 دن کے ذخائر پورے کرے گا تبھی کر سکے گا. اگر آپ وہ تو مہنگا ہی بیچے گا نا. دیکھیں آسما جب انہوں نے کہا جب 20 دن کے آپ کے پاس ذخائر تھے آپ وہ چلنے دیتے باقی پیٹرول آتا تو اور اس کو ہم مہنگا کر دیتے. باقی پیٹرول اتنا نہ آتا کیونکہ وہ مہنگا ہو گیا تھا تو آپ کو جو لیکوڈیٹی کرنچ ایک کریٹ ہو جاتا. تو یہ ایک آپ نے اچھا چلیں میں بیسکلی بات یہ اسما صاحبہ کہ ہم نے فارمولا نہیں چینج کیا. وہی فارمولا ہے تیل کی انکریز کیلکولیٹ کرنے کا جو پہلے سے چلا آ رہا تھا، جو اس وقت سے چلا آ رہا تھا جب مفتیٰ صاحب بھی فائنانس منسٹر تھے. اچھا تو یہ بھی جانتے ہیں کہ وہی فارمولا ہے صرف مدت چینج ہوئی. مفتیٰ صاحب آپ جلدی سے جواب دے دیں مجھے بریک پہ جانا ہے. جی میں جلدی سے میں یہ بتا دوں کہ ایک جگہ آپ نے کسی سے کانٹریکٹ کرایا کہ 15 دن تک یہ پرائس ہوگی، ٹھیک ہے. وہ ان کو پتا تھی کمپنیوں کے کہ 15 دن تک یہ پرائس ہوگی. کمپنیوں نے اس حساب سے مال خریدا ہوا تھا، ٹھیک ہے. اب آپ نے 7 دن بعد کمپنیوں کو ایکسٹرا پروفٹ دے دیا. ان کو 19 ارب روپے کا پروفٹ مل گیا. اب رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے کہ جب مال سستا ہوگا تو ان کو نقصان ہوگا. نہیں ہوگا کیونکہ جب مال سستا بھی ہو جائے گا اگر ان کی کاسٹ مہنگی ہوگی تو ہم ان کی کاسٹ کے حساب سے پلیٹ کی ایوریج دے رہے ہوں گے نا. تو کمپنی کبھی بھی نقصان نہیں کرے گی. یہ 19 ارب روپے ان کی جیب میں چلے گئے اور یہ ون ٹائم گفٹ ہو گیا جیسے پچھلے سال انہوں نے چینی میں کرا تھا. یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ مڈل آف دا ٹائم میں فارمولا چینج کریں. میں بریک لینا چاہ رہی ہوں. اچھا جھگڑا صاحب میں ایک بریک لینا چاہ رہی ہوں. ایک کے بعد ہم واپس آئیں گے. ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پہلے
یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ کیا کہا کرتی تھی جب پیٹرولیم میں کی قیمتوں میں اضافے ہوتے تھے؟ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کے بیانات کیا ہوتے ہیں؟ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ ذرا چلوائیے گا پھر میں بریک پہ جاؤں. جو پٹرول اور تیل کی قیمتیں جو بڑھائی ہیں وہ رات کے اندھیرے میں بڑھائی ہیں. اب بتائیں کہ رات کے اندھیرے میں تو ڈاکے پڑتے ہیں نا, یہ عوام کی جیبوں کو بہت بڑا ڈاکہ ہے. تیل کی جو قیمت ہے حکومت کو 70 روپے فی لیٹر فی الفور اس میں کمی کرنی چاہیے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی انفلیشن کم ہوگی اور عام آدمی کو ریلیف ہوگا اور حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. قطعاً 1 روپیہ بھی کسی چیز پہ بڑھتا ہے, یقین کرو میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں نواز شریف کا دل روتا ہے, شہباز شریف کا دل روتا ہے. نواز شریف صاحب کا دل رو رہا ہوگا. ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور رانا صاحب سے یہی پوچھیں گے بریک کے بعد.